آج کی ویڈیو میں ڈیرہ غازی خان کی تاریخ، کن لوگوں نے آباد کیا تھا، کب آباد ہوا اور اس کی مشہور ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ڈیرہ غازی خان کی ہسٹری میں اہم مقام رکھتی ہیں، اور میرے پیچھے ایک آپ مزار دیکھ رہے ہوں گے، اس کی کیا کہانی ہے اور یہ اکثر اوقات بند رہتا ہے، اس کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ پھلاں دا سہرا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیرہ غازی خان کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں اور دیگر اس کی ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈیرہ غازی خان 15ویں صدی میں 1474 کو میرانی خاندان کے بلوچ سردار نے اس شہر کو آباد کیا تھا، دریافت کیا تھا، اور اس شہر کا نام اپنے بیٹے غازی خان کے نام پر رکھا تھا، جس کے مزار کے ساتھ میں موجود ہوں۔ اس شہر کی اگر ہم بات کریں تو یہ شہر آج جہاں پر موجود ہے، یہاں سے 20 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے مشرق میں واقع تھا، لیکن 100 سال پہلے دریائے سندھ میں بہت زیادہ بارش آنے کی وجہ سے دریائے سندھ میں سیلاب آیا اور یہ شہر تباہ ہو گیا۔ یہ 1908 کی بات ہے۔ اس کے بعد 1910 میں اس شہر کو دوبارہ میرانی خاندان کے لوگوں نے آباد کیا، جو اب یہاں پر بھی موجود ہے اور آباد ہے۔ یہ آج کی بات ہے، اس موجودہ شہر کی بات ہے جو یہ یہاں پر آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان پاکستان کا 19واں بڑا شہر ہے۔ اس کی اگر ہم ثقافت کی بات کریں تو یہاں پر بولی جانے والی زبان سرائکی بڑی مشہور ہے اور بڑی میٹھی زبان ہے۔ یہاں کی زبان پورے پنجاب میں مشہور ہے اور لوگ دیگر علاقوں شہروں کے جو لوگ ہیں وہ زبان کو پسند کرتے ہیں۔ اب اس کی دیگر ثقافت کی بات کریں تو کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا، ڈیرہ غازی خان کے گھوٹے کو۔ ڈیرہ غازی خان کا مشہور گھوٹا جو ہے ٹھنڈائی، تھادل، سردائی کی ریسپی پورے پنجاب میں گرمیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں پنجاب کے تمام شہروں میں، مین شاہراہوں پر انہوں نے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں اور ڈیرہ غازی خان کی ریسپی کو استعمال کر کے پورے پنجاب کو تقریباً گھوٹا سپلائی کرتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پہنے جانے والی جو شلوار قمیض ہے وہ بھی بڑی یونیک قسم کی ہے۔ یہاں پر پہننے والی شلوار دیگر شلواروں کی نسبت منفرد ہے، وہ بڑے کھلی قسم کی پہنتے ہیں لوگ، اور یہاں کا جو سوئن حلوہ ہے وہ اس کی تو کیا ہی بات ہے، وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اب مزار کی طرف اگر ہم بڑھیں، غازی خان کا جو مزار ہے تو اس کے ساتھ ایک دربار بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پیر ملا قائد شاہ کا یہ دربار ہے۔ ان کی اور غازی خان صاحب کے بارے میں ایک دو باتیں مشہور ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ جو دربار ہے یہ بند رہتا ہے اکثر اوقات۔ کہا جاتا ہے، یہاں کے لوکل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج سے کافی سال پہلے یہاں پر میلہ بھی لگتا تھا، عرس لگتا تھا، اور شہر بھر سے بڑے بڑے پکوان آتے تھے، یہاں پر بازار لگتا تھا، سٹال لگتا تھا، اور پہلوان بھی آتے تھے، دیگر شہروں سے بھی یہاں پر کشتیاں ہوتی تھی، لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات لوگ بتاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پیر ملا قائد شاہ اور غازی خان کے درمیان کچھ انبن بنی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے غازی خان کو کوئی بد دعا دی تھی کہ آپ کے مزار پر رش نہیں ہوگا، بند رہے گا، یا میرے دربار کا سایہ آپ کے مزار پر اور آپ کا مزار کا سایہ میرے دربار پر نہیں آئے گا۔ تو یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سایہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے دربار یا مزار پر نہیں جاتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ جو مزار کا جو اب موجودہ حالت ہے بڑی خستہ ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا ہمیں انتظام نظر نہیں آتا، کوئی سیکورٹی گارڈ یا اس طرح کے افیشلز جو ہوتے ہیں اس کو سنبھالنے والے۔ اس کی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج سے چند سال پہلے تک یہاں پر سیکورٹی کا انتظام تھا، حکومت نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، لیکن ان گارڈز کے ساتھ عجیب واقعات پیش آ جاتے تھے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو جب وہ سیکورٹی کر رہا ہوتا ہے تو کسی کو سانپ نے ڈس لیا، کسی کے ساتھ کوئی اور اس طرح کا ناگہانی واقعہ پیش آیا، تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ یہاں پر ڈیوٹی دینا ختم کر دی اور حکومت نے بھی پھر اس بات کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں عبرت کی جگہ ہے، عبرت کا مقام ہے۔ ایک ایسے شخص کی قبر، مزار آپ دیکھ سکتے ہیں جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خستہ حالت میں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ کے
جو جاری کردہ احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور سکے۔ تو غازی خان کا جو مزار ہے اس کا آپ انٹرنل ایکسٹرنل بھی ویوز دیکھ سکتے ہیں، اندر سے اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کی حالت ہے۔ 8 ستونوں سے مل کر یہ عمارت بنائی گئی ہے اور اس کی جو عمارت کے باہر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے ٹائلز، ماربل اور پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اب وہ اپنی بہتر حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔